خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی فیملی کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو بچوں کو نمونیا سے بچانے کے بارے میں اور اس مرض سے آگاہی کے لیے معلومات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سانس کی نالیوں کی شدید نوعیت کے انفیکشن کو نمونیا کہتے ہیں، جو پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارے پھیپھڑوں میں یعنی لنگس میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی گول تھیلیاں نما جھلیاں ہوتی ہیں، جنہیں ایلویولائی کہتے ہیں۔ جب کوئی صحت مند انسان سانس لیتا ہے تو یہ تھیلیاں ہوا سے بھر جاتی ہیں، لیکن پھیپھڑوں میں جب کوئی جراثیم یا وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بھی تھیلیاں بلغم، پیپ اور زہریلے مادوں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ دراصل انفیکشن سے مقابلہ کرنے کا جسم کا قدرتی طریقہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں اس انفیکشن کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اور جسم کو آکسیجن کی مطلوبہ مقدار سے کم مقدار فراہم ہوتی ہے، اور یہ انفیکشن یعنی نمونیا خاص طور پر بچوں کے لیے ایک جان لیوا بیماری کی تصور کی جاتی ہے۔ یونیسیف کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال نمونیا کے اندازاً 15 کروڑ 50 لاکھ واقعات دیکھے جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، 15 کروڑ 50 لاکھ واقعات دیکھے جاتے ہیں۔ 2008 میں صرف بھارت میں انڈیا میں نمونیا کی وجہ سے 3,50,000 بچے موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ اب یہ جو فگر ہیں ہم نے پوری دنیا کی اور بھارت کی آپ کو دی۔ پاکستان میں تو اس قسم کی کوئی اسٹیٹسٹک سامنے آتی نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ کتنے بچے جو ہیں نمونیا کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے جیسے ملک میں جہاں پر صحت کے لیے زیادہ کام ہو رہا ہے وہاں پر یہ فگر ہے، تو ہمارے ملک میں تو اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ بچوں میں نمونیا کے باعث وائرس اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اس زمن میں 2 جراثیموں کو نمونیا سے متعلق بیشتر اموات کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی اور دوسرا اسٹریپٹوکوکس نمونی ہے۔ یہی 2 جراثیم کم عمر بچوں میں شدید نوعیت کے گردن توڑ بخار یعنی کہ میننجائٹس کا بھی سبب بنتے ہیں، جس سے دماغ کو ڈھانپنے والی جھلی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں نمونیا خون کے ذریعے پھیل سکتا ہے، خاص طور پر زچگی کے دوران یا پیدائش کے بعد انفیکشن کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمونیا سمیت سانس کی نالیوں میں اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کی ایک عام علامت کھانسی ہوتی ہے۔ زیادہ تر بچے جن میں کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کی علامتیں دیکھی جاتی ہیں عموماً سانس کی اوپری نالیوں کے انفیکشن اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں، جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن بچوں کو نمونیا ہوتا ہے ان کا علاج مناسب اینٹی بائیوٹک دواؤں سے کیا جاتا ہے، جبکہ وائرس سے ہونے والے سانس کی نالیوں کے انفیکشن میں اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمونیا میں مبتلا بچوں کی سانس بہت تیز چلتی ہے، اس کے ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے۔ نمونیا اگر خطرناک صورت اختیار کر لے تو پسلی چلنے کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے اور حلق میں گھٹی گھٹی آوازیں نکلتی ہیں۔ اگر بچے میں کھانسی کے ساتھ تیز سانس لینے کی علامت دیکھی جائے تو اسے فوری طور پر اسپتال لے جانا چاہیے، خواہ اس میں
دیگر علامتیں ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ نمونیا ہو سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس دواؤں سے نمونیا کا مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن کیس اگر بگڑ جائے تو پھر بچے کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ اسے آکسیجن دینا ضروری ہوتا ہے۔ نمونیا کے ساتھ کوئی اور پیچیدگی درپیش نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے عموماً ایکس رے بھی کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نمونیا کا مؤثر علاج موجود ہے، پھر بھی احتیاطی تدابیر مثلا اکثر اور بیشتر ہاتھ دھونے یا حفظان صحت کے اصولوں کو خیال رکھ کر خورد بینی یعنی کہ مائکروسکوپک جراثیموں کی منتقلی روکی جا سکتی ہے۔ نمونیا سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ شیرخوار بچوں کو ابتدائی 6 ماہ میں لازماً ماؤں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے۔ یہ بچوں کی انتہائی اہم غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس سے بچوں کی جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قدرتی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ بچوں کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ان کو محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کیا جائے۔ اکثر بیماریوں کی طرح نمونیا بھی احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ نمونیا سے بچوں کی حفاظت کے لیے خوش قسمتی سے ویکسین دستیاب ہے۔ ایک ویکسین ڈی پی ٹی کہلاتی ہے، جو بچوں کو خناق یعنی ڈپتیریا، ٹیٹنس اور ووپنگ کف اور دوسری خسرہ یعنی کہ میزل سے بچاتی ہے۔ یہی ویکسین اس نمونیا سے تحفظ فراہم کرنے میں بھی مؤثر سمجھی جاتی ہے، جس کا سبب کالی کھانسی اور خسرہ ہوتے ہیں۔ ایک نئی ویکسین دستیاب ہے جو بچوں کو HIV یعنی کہ ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی جراثیم سے بچانے کے لیے خناق، کالی کھانسی اور تشنج اور ہیپاٹائٹس بی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ نمونیا کا سبب بننے والے ایک اور جراثیم اسٹریپٹوکوکس نمونی سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی ویکسین دستیاب ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کو نمونیا اور اس کی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے ماؤں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے۔ گھر کے افراد کو اپنے ہاتھ اکثر و بیشتر دھوتے رہنے چاہیے، کیونکہ 70 to 80% 70 سے 80% بیماریاں ہاتھوں کے ذریعے ہی پھیلتی ہیں۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے پہلے انتہائی صفائی سے اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ گھر کے اندر کے ماحول کی آلودگی سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ بچوں کو نمونیا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے چاہیے۔ اگر وہ اس میں مبتلا ہو جائیں تو فوری علاج پر توجہ دینا چاہیے۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ بچوں کو نمونیا سے اور اس کے کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں بعض کنڈیشنز میں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آگاہی حاصل کر کے اور صحیح یعنی کہ علاج کر کے آپ اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچائیں۔